پاؤں کو نہیں ہلانا، بہت تیز جا رہا ہے۔ پاکستان میں ایسے موقع شاذ و نادر ہی ملتے ہیں۔ اس برف والی سلائیڈ نے مجھے ایک ناقابل فراموش مہم جوئی دی ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کی دعوت پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے حال ہی میں چین کا سرکاری دورہ کیا۔ ضرور آئیں یہاں پر، اور یہاں پر آ کر آپ ایک چیز خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ آپ جب یہاں پر آتے ہیں تو آپ اپنے ملک کے ایمبیسڈر کے طور پر آتے ہیں۔ آپ جو دکھاتے ہیں وہ آپ کا پورا کلچر آپ کے تھرو نظر آتا ہوتا ہے۔ چین نے سالانہ 2 سیشنز کا آغاز کر دیا ہے۔ حکومتی ورک رپورٹ کے مطابق 2024 میں چین کی معیشت نے مجموعی طور پر مستحکم کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور معیشت ترقی کی راہ پر گامزن رہی۔ گزشتہ سال ملک کی جی ڈی پی میں 5% اضافہ ہوا، جس نے عالمی معاشی ترقی میں قریب 30% کا حصہ ڈالا۔ یہ سال چین کے 14ویں 5 سالہ منصوبے 2021-2025 کا آخری سال ہے۔ چین نے 2025 میں قریب 5% اقتصادی ترقی کا ہدف مقرر کیا ہے اور اعلیٰ سطح پر کھلے پن کو فروغ دینے، غیر ملکی تجارت اور سرمایہ کاری کو مستحکم کرنے، انٹرنیٹ اور ثقافت کے شعبے میں منظم انداز میں کھلے پن کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ ٹیلی کمیونیکیشن، صحت اور تعلیم کے شعبوں میں پائلٹ پروگرامز کو وسعت دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ السلام علیکم، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان نسرین۔ چین کی ویزا فری فہرست میں مزید ممالک کے شامل ہونے کے ساتھ ساتھ چائنا ٹریول عالمی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں برفانی سیاحت اور برف سے جڑے معیشت اس نئے رجحان کا ایک اہم مرکز بن گئی ہے۔ اس وقت چین میں سالانہ 2 سیشنز جاری ہیں جو ملک کی سیاسی زندگی میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ ان اجلاسوں کے دوران چین کو مزید کھولنے سے متعلق کون سی نئی پالیسیاں متعارف کروائی جائیں گی، آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ برف اور برف کی معیشت جو ہے یہ معاشی ترقی کا ایک نیا انجن بن گئی ہے، اور اس نے بہت زیادہ جو شوقین افراد ہیں اس شعبے سے اس کو اپنی طرف متوجہ کروایا ہے۔ اس وقت میں اپنی فیوریٹ آئس سلائیڈنگ کرنے جا رہا ہوں اور امید ہے کہ میں خیریت سے واپس لوٹ کے آؤں گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آئس سلائیڈنگ کا میرا یہ تجربہ کیسا رہتا ہے، کیونکہ اس کے لیے میں بہت زیادہ پرجوش تھا۔ تو لیٹس گو ود می۔ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے۔ یہ دیکھیں پاؤں کو جوڑ کر رکھا ہے اور پاؤں کو نہیں ہلانا، بہت تیز جا رہا ہے، بہت ہی تیز جا رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے اور میں انجوائے کر رہا ہوں۔ اور خیر و خیریت سے میں پہنچ گیا ہوں۔ میرا یہ تجربہ بہت ہی شاندار رہا ہے۔ سب سے جو مین ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ پاؤں کو جوڑ کر رکھیں گے اتنا زیادہ انجوائے کریں گے اور اتنا تیزی کے ساتھ آپ نیچے آئیں گے۔ تو سلائیڈنگ کا یہ ایکسپیرینس بہت یونیک تھا۔ ویسے تھوڑا سا میں ڈر بھی گیا تھا کیونکہ جتنا میں نے زیادہ پاؤں کو جوڑا ہے وہ اتنی تیزی سے آیا ہے۔ تو دیکھیں کیسے جو باقی ہمارے دوست ہیں چائنیز وہ کر رہے ہیں اور یہ بہت تیزی سے آیا ہے۔ We can go this way. واہ، بہت مزہ آ رہا ہے۔ چین میں آئس گیم کی بات کریں تو اس کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ چنگ شاہی خاندان کے دور سے آئس گیم ایک اہم رسم و رواج کا حصہ تھا۔ ہر موسم سرما میں آئس گیم منعقد ہوتے تھے جسے دیکھنے کے لیے شہنشاہ خود آتے تھے، اور مختلف مقابلے ہوتے تھے جن میں اسکیٹنگ، برف پر تیر اندازی جیسے مقابلے کافی مشہور تھے۔ پاکستان میں ایسے موقع شاذ و نادر ہی ملتے ہیں۔
اس برف والی سلائیڈ نے مجھے ایک ناقابل فراموش مہم جوئی دی ہے۔ دیکھیں سلائیڈنگ کا ایکسپیرینس کرنے جا رہا ہوں، دیکھتے ہیں کہ کیسا رہتا ہے۔ یہ دیکھیں ہم اس ریل پر جا رہے ہیں اور جو بچے ہیں وہ ساتھ ہی سلائیڈنگ کا جو ٹائر ہے، اس کو ٹائر کہیں یا کیا نام دیں، وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور اس سے سلائیڈنگ کریں گے۔ تو جب وہ نیچے آتے ہیں تو اس کو واپس لے کے جاتے ہیں۔ یہاں سے واپس جانے کا آسان طریقہ ہے، اوپر بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہم جاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ٹیوب ہے اور اس میں ہوا بھری ہوئی ہے اور اس کے اندر بیٹھنے کی جگہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ دیکھیں میں سلائیڈنگ کرنے جا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیسا رہتا ہے ایکسپیرینس، اور یہ بہت ہی مزے کا ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اور گھوم رہا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس طرف جا رہا ہوں۔ چاروں طرف سے یہ گھوم رہا ہے اور بہت ہی انجوائے کیا ہے میں نے، یہ شاندار ایکسپیرینس رہا۔ ابھی اس کو واپس لے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں سلائیڈنگ کی ہے میں نے، لیکن سلائیڈنگ میں اتنا میں ایکسپرٹ نہیں تھا، اس لیے چاروں طرف میں گھومتا رہا ہوں۔ اگر تھوڑی بہت ایکسپرٹیز ہوتی تو میں بالکل سیدھا آتا۔ بہت زیادہ تعداد میں یہاں پر بچے آئے ہوئے ہیں اور وہ انجوائے کر رہے ہیں سلائیڈنگ۔ بچوں کا میرے خیال میں اس پارک میں سب سے پسندیدہ کھیل یہی ہے، اور یہاں آلموسٹ 80-90% تو بچے ہیں اور ان کے والدین ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، تو بہت مزہ آیا ہے مجھے۔ تھور آنگ تھنگ پارک میں برف کی سلائیڈ اگرچہ ایک چھوٹے پیمانے پر ایک تفریحی سہولت ہے، لیکن اس نے نہ صرف اپنی کم لاگت اور منفرد تجربے کی بنیاد پر سیاحوں کو اپنی طرف راغب کیا ہے، بلکہ جو سرمائی گیمز ہیں یا جو سپورٹس ہیں اس کی ترقی میں بھی اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برف اور برف کی معیشت چین میں تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، اور یہ اس کی ایک نمایاں عکاسی کرتی ہے۔ گلگت بلتستان کے علاقے برف اور برفانی وسائل سے مالا مال ہیں، جہاں وادیوں میں برف باری ہوتی ہے اور پہاڑوں پر سال بھر برف جمی رہتی ہے، جس کی بدولت قدرتی طور پر سکیئنگ سلوپس بنتی ہیں جو ماہر کھلاڑیوں کو اپنی جانب کھینچتی ہیں۔ جیسے جیسے بنیادی ڈھانچے میں بہتری آ رہی ہے اور مزید ایونٹس منعقد ہو رہے ہیں، عوام کی شرکت بھی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ مستقبل میں پاکستان کی برفانی معیشت کو بین الاقوامی سطح پر تعاون کو بڑھا کر ٹورزم مارکیٹ کو فروغ دے کر اور متنوع صنعتی ترقی کو فروغ دے کر مزید وسعت دی جا سکتی ہے۔ موسم سرما میں سیاحت کا بڑھتا ہوا شعبہ نہ صرف باہر جانے، کھانے پینے اور رہائش کے اخراجات پر صارفین کو براہ راست اثر انداز ہوتا ہے، بلکہ کھیلوں کے ساز و سامان کی مینوفیکچرنگ، موسم سرما کے کھیلوں کی تربیت اور موسم سرما کے تھیم پر مبنی ثقافتی جدت طرازی سمیت متعلقہ صنعتوں کو بھی فروغ دیتا ہے۔ اب سلائیڈنگ کی ہی مثال لے لیجئے، اس کے لیے کافی زیادہ نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے، ریئل ٹائم مینجمنٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو سیفٹی مینجمنٹ ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کافی سرمایہ کاری درکار ہوتی ہے، جس سے مقامی جو علاقہ ہے اس کو روزگار فراہم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاحوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے مقامی کاروباری اداروں نے مختلف خدمات اور مختلف جو مصنوعات ہیں ان کو بھی متعارف کروایا ہے، جس سے مقامی علاقے کی سیاحت کو فروغ ملا ہے۔ پاکستانی صدر آصف علی زرداری نے اپنے سرکاری دورے کے دوران چینی قیادت کے ساتھ ملاقات کی اور دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے متعدد معاہدوں پر دستخط کا مشاہدہ کیا۔ ان معاہدوں میں سی پیک کی مشترکہ ترقی، تجارت، سائنس و ٹیکنالوجی اور میڈیا سمیت کئی اہم شعبے شامل ہیں۔
ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के मैदान में ताउन को नुमाया अहमियत दी गई है। इस शोबे में आइंदा क्या पेशरफ्त मुतवक्को है, आइए तफसीलात जानते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने हाल ही में चीन का सरकारी दौरा किया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और पाकिस्तान आहनी दोस्ती से लुत्फानंदोज होते हैं और हर तरह की सूरत हाल में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पर मबनी शराकतदार हैं। चीन हमेशा की तरह पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और इसकी कौमी ज़रूरियात के मुताबिक तरक्की में इसका भरपूर साथ देगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन हमेशा दोस्त रहेंगे और उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान हर हाल में दोस्ती और शराकतदारी को उजागर किया। उन्होंने पाकिस्तान की इक़्तिसादी और समाजी तरक्की के लिए चीन की बेलौस मदद पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीन के कामयाब तजुर्बात से सीखने और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की आला मयार की तरक्की और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने का ख्वाहिशमंद है ताकि सनती तरक्की और जदीदियत का हुसूल मुमकिन हो सके। अपनी बातचीत के बाद दोनों रहनुमाओं ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी, तिजारत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रेडियो और टेलीविज़न के शोबों में दो तरफ़ा ताउन के मुताद्दिद मुआहदों पर दस्तखत होने का मुशाहिदा किया। मैंने आपको इन दो मुफाहमती याददाश्तों के बारे में बताया था जो हुकूमत सिंध दस्तखत कर रही है। एक का ताल्लुक थरपारकर में कोयले की गैसिफिकेशन से है, जबकि दूसरी का ताल्लुक पाकिस्तान के विंड कॉरिडोर, खास तौर पर सूबा सिंध में हवा और शमसी तवानाई के मंसूबे कायम करने से है। चीन काबिल तजदीद तवानाई का दुनिया का सबसे बड़ा पैदावारी मुल्क है, जो आलमी सतह पर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल की पैदावार का 70% से ज्यादा, हवा से बिजली पैदा करने वाले आलात की कैपेसिटी का 60% और लिथियम आयन बैटरी कैपेसिटी का 80% से ज्यादा हिस्सा रखता है। बड़े पैमाने पर पैदावार और तकनीकी तरक्की की बदौलत चीन ने क्लीन एनर्जी के आलात की लागत में नुमाया कमी की है, जबकि सिर्फ फोटोवोल्टिक बिजली की पैदावारी लागत पिछली दहाई में 90% तक कम हो गई है। तकरीबन 1.5 साल यानी 1 साल से कुछ ज्यादा अरसा कबल हमें पाकिस्तान में अपनी पहली 10 इलेक्ट्रिक बसें मौसूल हुईं। इसके बाद हमने मजीद 50 बसें हासिल की और मजीद 100 बसें खरीदने की मंजूरी भी मिल चुकी है। हमने कई कंपनियों से बातचीत की है और दीगर कंपनियों के साथ भी मुलाकातें तय की हैं, जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसों की तैयारी की ख्वाहिशमंद हैं। इसकी तलब बहुत ज्यादा है। सिर्फ कराची शहर को ही मुसाफिर ट्रांसपोर्ट के लिए हजारों इलेक्ट्रिक बसों की जरूरत है। इन्हें बड़ी बसों के साथ साथ छोटी बसों की भी जरूरत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुस्तकबिल हैं। चीन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी में सबसे आगे है और हमें उम्मीद है कि यहाँ कंपनियों के साथ होने वाली हमारी बातचीत इनकी पाकिस्तान, खास तौर पर सूबा सिंध में मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस कायम करने में दिलचस्पी पैदा करेगी। 2023 में चीन की इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त 90 लाख से तजावुज कर गई, जो आलमी मजमूई फरोख्त का 60% से ज्यादा है। BYD ने टेस्ला को पीछे छोड़कर आलमी फरोख्त में बरतरी हासिल कर ली है। BYD ने एक पाकिस्तानी कंपनी के साथ शराकत की है ताकि कराची में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का असेंबलिंग प्लांट कायम किया जा सके, जिसकी सालाना पैदावारी सलाहियत 10,000 गाड़ियां होंगी, जो बुनियादी तौर पर E6 मॉडल तैयार करेगा। सैग MG पहले ही पाकिस्तान में ZS EV मॉडल की तैयारी शुरू कर चुका है, जबकि जीली कंपनी पाकिस्तानी शराकतदारों के साथ न्यू एनर्जी से चलने वाली कमर्शियल गाड़ियां, खासतौर पर लॉजिस्टिक्स और अवामी ट्रांसपोर्ट के शोबों में मुतारिफ कराने के लिए बातचीत कर रही है। बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक पाकिस्तान की नई 5 साला इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025-30 के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी गई है। कंपनियों को मुराद देने की कोशिशें की जा रही हैं और 4 पहियों वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पैदावार अगले साल शुरू होने की तवक्को है। हुकूमत ने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स के लिए 4 अरब रुपए की सब्सिडी की भी मंजूरी दी है। इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए 50,000 रुपए फी यूनिट सब्सिडी दी जाएगी, जबकि 3 पहियों वाली गाड़ियों यानी 3 व्हीलर्स के लिए 2 लाख रुपए की सब्सिडी फराहम की जाएगी। अंग्रेजी रोजनामा दी नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत ने 2030 तक 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कायम करने का मंसूबा बनाया है, जिसका मकसद ईंधन पर इन्हिसार कम करना, कार्बन के अखराज में कमी लाना और साफ पायदार नकलो हमल को फ़रोग देना है।
چین کی گرین انرجی اور الیکٹرک گاڑیوں کے شعبے میں مہارت پاکستان کو ٹیکنالوجی، سرمایہ اور مارکیٹ کے تجربے کی فراہمی میں مدد دے گی۔ مقامی تعاون کے ذریعے پاکستان بتدریج ایک نیو انرجی وہیکل انڈسٹری چین تشکیل دے گا جو مینوفیکچرنگ اور توانائی کی تبدیلی میں بہتری لانے کا سبب بنے گا۔ I don't remember the exact number, but 4 or 5 universities. مجھے صحیح تعداد یاد نہیں، لیکن پاکستان کی 4 یا 5 جامعات خاص طور پر صوبہ سندھ میں چینی یونیورسٹیوں کے ساتھ تبادلے کا پروگرام رکھتی ہیں۔ مزید یہ کہ دھابے جی اسپیشل اکنامک زون کے ابتدائی مرحلے کی رہنمائی میں تقریباً تمام سرکاری جامعات میں چینی زبان کے ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں چینی زبان تقریباً ہر سرکاری یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ تعاون جو ایک مضبوط تاریخی بنیاد پر استوار ہے، پاکستان اور عوامی جمہوریہ چین دونوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ دھابے جی اکنامک زون is one of the best economic zones. میں سمجھتا ہوں کہ دھابے جی اسپیشل اکنامک زون پاکستان کے بہترین اکنامک زونز میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں ٹیکنالوجی اکنامک زون واقع ہے۔ یہ ایک اسٹریٹجک مقام ہے کیونکہ تمام بین الاقوامی تجارت اس بندرگاہ کے ذریعے ہوتی ہے۔ وہ سرمایہ کار جو دھابیچی میں مینوفیکچرنگ پلانٹس لگانے کے خواہش مند ہیں، انہیں کئی اہم فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ مشینری کی درآمد پر کوئی ڈیوٹی نہیں، اس لیے آپ کو اپنے پلانٹ کے لیے سامان منگوانے پر کوئی ڈیوٹی ادا نہیں کرنی پڑتی۔ دوسرا یہ کہ کاروباری اداروں کو 10 سال کی ٹیکس چھوٹ حاصل ہوتی ہے، جو کسی بھی ایسے کاروباری فرد کے لیے بڑی سہولت ہے جو ٹیکسوں کے بارے میں فکر مند ہو۔ یہ مینوفیکچررز کے لیے سب سے پرکشش آفرز میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ دھابے جی ایئرپورٹ اور دیگر بڑی بندرگاہوں کے قریب واقع ہے، جو اسے پاکستان میں کاروبار کے لیے بہترین مقامات میں سے ایک بناتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کاروباری برادری اور سرمایہ کاروں نے اس میں نمایاں دلچسپی ظاہر کی ہے اور تاجروں کی طرف سے مثبت رد عمل دیکھنے میں آیا ہے۔ تین پاکستانی طالب علم چین کی کیپٹل میڈیکل یونیورسٹی میں طب کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے چین میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کا انتخاب کیوں کیا؟ آئیے چین میں ان کی روزمرہ زندگی اور تعلیم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ میرا نام آمنہ سلیم ہے اور میں پاکستان سے ہوں، اور میں یہاں چائنا میں کیپٹل میڈیکل یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور بیسیکلی میرا ورک ریسرچ ریلیٹڈ ہے، تو میں ہاسپٹل سے میں کام کرتی ہوں، کلینکل ورک نہیں ہے میرا، اس لیے میں اپنی پی ایچ ڈی ریسرچ اسٹوڈنٹ کے طور پہ کر رہی ہوں یہاں پہ۔ آمنہ سلیم کی کیپٹل میڈیکل یونیورسٹی میں دلچسپی کی وجہ اس یونیورسٹی کے ساتھ منسلک 22 میڈیکل سکولز تھے۔ یہ ہسپتال نہ صرف یونیورسٹی کو وافر کلینکل تدریسی وسائل فراہم کرتے ہیں بلکہ ایک بہترین تحقیقی ماحول بھی مہیا کرتے ہیں۔ میری ریسرچ جو ہے وہ ہارٹ ڈیزیز سے ریلیٹڈ تھی، اور میں یہی چاہتی تھی کہ چائنا آ کے میں بہت ساری نیو ٹیکنیکس، ایکسپیریمنٹس، انسٹرومنٹس، یہ چیزیں سیکھوں، تو اس لیے میں نے چائنا کو چوز کیا۔ آمنہ سلیم کی تعلیمی زندگی تجربات اور میٹنگز سے بھری ہوئی ہے، لیکن وہ اس طرز زندگی سے بے حد لطف اندوز ہوتی ہے۔ ابھی پی ایچ ڈی میں ہم لوگوں کا یہ ڈگری کا کرائٹیریا یہ ہے کہ ہمیں اپنا ایک پروجیکٹ خود کمپلیٹ کرنا ہے، اور کمپلیٹ کر کے ہمیں 2 to 3 پبلیکیشنز ہونی چاہیے، اور پھر ہمیں ڈگری جو ہے وہ ملے گی۔ تو میں اپنا پروجیکٹ خود ہی کر رہی ہوں، اور میرا پروجیکٹ جو ہے وہ میری خواہش کے مطابق ہارٹ ڈیزیز پہ ہی ہے، اور وہ بہت اچھا کام ہے، انوویٹیو ہے، اور کمپلیٹ اسٹارٹ سے اینڈ تک میں نے ایک پیپر پبلش کر لیا ہے فرسٹ کو آتھر سے، تو اس پروجیکٹ کو میں خود ہی لیڈ کر رہی ہوں، لیکن سپروائزر گائیڈ کرتا ہے، وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ یہاں سے نیکسٹ کیا کر سکتے ہیں، تو ان کی گائیڈنس کے ساتھ ساتھ اپنے لیب فیلوز کی سپورٹ کے ساتھ تو میں پروجیکٹ کر رہی ہوں اپنا ایک کمپلیٹ خود ہی، بلکہ ہو کیا ہوا ہے میرا، بس میں اب اپنا تھیسس لکھ رہی ہوں۔ کیپٹل میڈیکل یونیورسٹی میں بہت سے دیگر طلباء بھی ہیں جو بالکل آمنہ سلیم کی طرح ہیں۔ مائی نیم از فریرہ اختر، اور میرا رہائشی تعلق پاکستان کے شہر سرگودا سے ہے۔ یہاں پر میں کیپٹل میڈیکل یونیورسٹی میں سال 2023 میں آیا تھا، اسکالرشپ ٹائپ اے پہ، جو کہ ایچ ایس سی اور چائنا اسکالرشپ کاؤنسل کے مابین ایک جوائنٹ وینچر کے طور پر ہوتی ہے، اور میں یہاں پر پبلک ہیلتھ کے اندر، اسکول آف پبلک ہیلتھ کے اندر ابھی 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ جی بالکل، یہاں پر ہوتے ہوئے مجھے متعدد جو ہے وہ کانفرنسز اور سیمینارز کے اندر شامل ہونے کا موقع ملا۔ ہماری کیپٹل میڈیکل یونیورسٹی کے جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں وہ ییل یونیورسٹی کے ساتھ بہت اچھے ہیں،
تو ییل یونیورسٹی کے پروفیسرز اکثر یہاں پر آتے ہیں جو سیمینارز دیتے ہیں, اور ییل اسکول آف پبلک ہیلتھ کے ایکچولی جو سابق چیئرمین ہیں وہ یہاں پر ہر سال آتے ہیں اور ایک لیکچر دیتے ہیں. تو یہاں پر آنے سے میرا ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایک پرسنل لنک بھی بنا, ان کے ساتھ میں نے اپنے آئیڈیاز شیئر کیے, ان سے گائیڈنس لی. محمد احتشام کیپٹل میڈیکل یونیورسٹی میں ایک انڈر گریجویٹ طالب علم ہیں. انہیں چینی وزارت تعلیم کی طرف سے اسکالرشپ سے نوازا گیا ہے, جس کے تحت وہ دیگر پاکستانی طلباء کے برعکس ایک اضافی سال چینی زبان کی تعلیم حاصل کریں گے. ان کا تعلیمی ماحول بھی ان کے چینی ساتھیوں جیسا ہی ہے. میرا نام محمد احتشام ہے اور میں لاہور سے میرا تعلق ہے, اور اس وقت میں کیپٹل میڈیکل یونیورسٹی میں فائنل ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں. جی ایکسپیرینس میرا ایسا ہے کہ میں تو لوگوں کو بھی یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو چائنیز آتی ہے تو, اور آپ یہاں پہ چائنیز یونیورسٹیز کے اندر ہیں, اور جب آپ ہاسپٹل انٹرنشپ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا بہت فائدہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے انٹرنشپ کے اندر کیا کرنا ہوتا ہے, آپ نے چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں اور پیشنٹس کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے اگر آپ کو چائنیز آتی ہے تو آپ کو بہت اچھا ایکسپیرینس وہاں سے ملتا ہے. تو ٹیچرز بھی ہیں, اور ٹیچرز بھی بہت کوآپریٹیو ہوتے ہیں ہاسپٹلس کے, کہ آپ ان سے کہیں کہ میں نے یہ چیز سیکھنی ہے تو وہ آپ کو اسی طرح سے آپ کو سمجھائیں گے, وہ پیشنٹس کے پاس لے کے جائیں گے, پھر سارا آپ کو ڈیل کروائیں گے, اور پھر 3-4 گھنٹے کے اندر جو آپ کے ڈیلی لگتے ہیں, تو ڈیلی تو ویسے زیادہ لگتے ہیں, شام 5 بجے تک ہمارا ہوتا ہے, لیکن اس دورانیے کے اندر جو ہے وہ انٹرنشپ آپ کی بہت اچھی ہو جاتی ہے. احتشام ایک محنتی طالب علم ہے جو ہر روز کچھ نیا سیکھ رہا ہے. وہ چینی زبان میں دوسروں سے بات کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بے حد مہربان ہے. چین میں زیر تعلیم پاکستانی طلباء کو دونوں ممالک کے دوستانہ تعلقات اور ملتی جلتی ثقافتی خصوصیات سے فائدہ پہنچتا ہے. دوسرا یہ کہ چین کے پاس وسیع طبی وسائل، زیادہ مریض، جدید ترین آلات اور تعلیمی وسائل کی بہتات ہے. چینی زبان سیکھنے کے بعد وہ چین میں طب کا عملی تجربہ حاصل کر سکیں گے. کیپٹل میڈیکل یونیورسٹی کی شاندار تعلیمی بنیاد اور وافر کلینکل تدریسی وسائل اس کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک ہے. تھیوری اور پریکٹس کا یہ امتزاج ہی اسے بین الاقوامی طلباء کے لیے پرکشش بناتا ہے. اس کی ایک اور منفرد خصوصیت اس کا عالمی نقطہ نظر ہے. بہت سے طلباء کو بین الاقوامی علمی کانفرنسوں میں شرکت، بیرون ملک تعلیمی تبادلے میں حصہ لینے یا مختصر مدت کے انٹرنشپ پروگرام کرنے کے مواقع ملتے ہیں. ہمارے اسکول میں اس وقت 50 سے زائد ممالک کے بین الاقوامی طلباء زیر تعلیم ہیں. ان میں سے بیشتر ایک 6 سالہ انگلش میڈیم پروگرام میں داخل ہیں, جو ہمارے نصاب کی ایک نمایاں خصوصیت ہے. یہ بیجنگ میں اپنی نوعیت کا واحد پروگرام ہے جہاں طلباء پورے 6 سال تک انگریزی زبان میں کلینکل میڈیسن کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. پروگرام مکمل کرنے کے بعد ان کی ڈگری عالمی ادارہ صحت یعنی WHO سے تسلیم شدہ ہوتی ہے, اور وہ امریکہ، برطانیہ، جاپان جیسے ممالک میں بطور ڈاکٹر کام کر سکتے ہیں. انگریزی کے استعمال سے داخلے کے وقت زبان کی مشکلات کم ہو جاتی ہیں, جس سے غیر ملکی طلباء کے لیے تعلیمی سفر آسان ہو جاتا ہے. یانگ شوانگ کے نقطہ نظر سے بین الاقوامی طلباء کے کیپٹل میڈیکل یونیورسٹی کو منتخب کرنے کی ایک بڑی وجہ اس کی کم فیس ہے, جو اپنی لاگت کے لحاظ سے بہترین قدر فراہم کرتی ہے. چین میں طب کی تعلیم حاصل کرنے کی لاگت امریکہ کے مقابلے میں بہت کم ہے. مثال کے طور پر یہاں ہمارے پورے پروگرام کی مجموعی لاگت شاید امریکہ میں 1 سال کی ٹیوشن فیس کے برابر بھی نہ ہو, جہاں یہ کم از کم $50,000 سے $60,000 سالانہ ہوتی ہے. چین میں تعلیم کا معیار کئی دیگر اداروں سے بہتر ہے اور اسے بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ غیر ملکی طلباء میں بے حد مقبول ہے. 2024 کے اختتام تک چین میں پاکستانی طلباء کی تعداد 22,000 سے تجاوز کر گئی اور تقریباً 2500 نئے طلباء کو اسکالرشپ ملی. انہوں نے چین میں تعلیم حاصل کرنے کا انتخاب مختلف وجوہات کی بنا پر کیا, جن میں اعلیٰ تعلیمی معیار، اسکالرشپ کے مواقع، سی پیک اور ثقافتی تبادلہ شامل ہیں. میں تو یہ کہوں گی کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ ضرور آنا چاہیے. اگر تو انہیں اپرچونٹی ملتی ہے وہ اپلائی کریں اور ان کا ایڈمیشن ہو جائے تو انہیں کبھی اسکپ نہیں کرنا چاہیے, انہیں ضرور آنا چاہیے. لیکن یہاں آ کے اپنا ہارڈ ورک کرنا چاہیے, اپنا پورا ٹائم دینا چاہیے اپنے کام کو, اور اس طرح سے ہارڈ ورک کریں کہ اپنا ڈگری بھی ان ٹائم ہو اور اچھا امپریشن بھی ہو ٹیچرز پہ. ضرور آئیں یہاں پر, اور یہاں پر آ کر آپ ایک چیز خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ آپ جب یہاں پر آتے ہیں تو آپ اپنے ملک کے ایمبیسڈر کے طور پر آتے ہیں. آپ جو دکھاتے ہیں وہ آپ کا پورا کلچر آپ کے تھرو نظر آتا ہوتا ہے.
میرا فیوچر پلان یہی ہے کہ گریجویشن کے بعد میں انشاءاللہ یہاں پہ ماسٹر سٹارٹ کروں گا. ماسٹر سٹارٹ کرنے کے بعد پھر میں یہاں پہ ایک لائسنس لوں گا. لائسنس دینے کے بعد یہاں پہ میں کام کروں گا, نہیں تو اس کے بعد پھر میں نے پاکستان جانا ہے اسپیشلائزیشن کر کے, پھر میں وہاں پہ جا کے لائسنس کلیئر کر کے اپنی وہاں پہ میں پریکٹس سٹارٹ کروں گا. ناظرین پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ. اگلی دفعہ ملیں گے. خدا حافظ.